مبارک ہو شگے ہر دو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ کافی عرصہ پہلے کی بات ہے، ایک لڑکی جس کا نام تبسم تھا، اس کی شادی ہوئی تو سسرال میں اپنے شوہر اور ساس کے ساتھ رہتی تھی۔ بہت کم عرصے میں ہی تبسم کو یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ساس کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ ان دونوں کی شخصیت بالکل مختلف تھی اور تبسم اپنی ساس کی ساری عادتوں سے پریشان تھی۔ اس کی ساس ہر ٹائم تبسم پر طنز کرتی رہتی تھی، جو اسے بہت ناگوار گزرتا تھا۔ آہستہ آہستہ دن گزرتے گئے اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے، لیکن تبسم اور اس کی ساس کے تکرار کم نہیں ہو رہے تھے، اور انہی نااتفاقیوں کی وجہ سے گھر کا ماحول دن بہ دن خراب ہوتا جا رہا تھا اور گھر کا سارا سکون تباہ ہو گیا تھا، اور اسی وجہ سے تبسم کا شوہر بہت پریشان رہتا تھا۔ آخر کار تبسم نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اب اپنی ساس کا برا رویہ اور برداشت نہیں کر سکتی، اور وہ اب ضرور کچھ نہ کچھ کرے گی۔ تبسم اپنے بابا کے ایک دوست جن کا نام احمد تھا، ان کے پاس گئی جو جڑی بوٹیاں بیچتے تھے۔ تبسم نے انہیں ساری کہانی سنائی اور ان سے کہا کہ مجھے تھوڑا سا زہر دے دیں تاکہ میں ہمیشہ کے لیے یہ معاملہ ختم کر دوں۔ کچھ وقت کے لیے وہ چپ ہو گئے اور پھر کہا کہ میں یہ مسئلہ حل کرنے کی کوشش کرتا ہوں اور تمہیں ویسا ہی کرنا ہوگا جیسا میں بولوں گا۔ تبسم راضی ہو گئی اور احمد انکل ایک کمرے میں گئے اور تھوڑی دیر بعد باہر آئے تو ان کے ہاتھ میں تھوڑی سی جڑی بوٹیاں تھی، اور کہا تم اپنی ساس کو مارنے کے لیے فوری زہر استعمال نہیں کر سکتی، کیونکہ اس طرح سب تم پر شک کریں گے، اس لیے میں تمہیں یہ جڑی بوٹیاں دے رہا ہوں۔ یہ آہستہ آہستہ ان کے جسم میں زہر پھیلائے گی، اور ہر روز تم اچھا کھانا پکانا اور اس میں یہ جڑی بوٹیاں ڈال دینا، اور ہاں اگر تم چاہتی ہو کہ کوئی تم پر شک نہ کرے تو تم ان کے ساتھ رویہ دوستانہ رکھنا، لڑائی جھگڑا مت کرنا اور ان کی ہر بات ماننا۔ تبسم یہ سن کر بہت خوش ہوئی اور احمد انکل کا شکریہ ادا کیا اور جلدی سے گھر چلی گئی، کیونکہ اسے ساس کو مارنے کا کام شروع کرنا تھا۔ ہفتہ گزر گیا اور پھر ہفتے مہینے میں تبدیل ہوتے گئے۔ تبسم ہر روز کچھ نہ کچھ اچھا کھانا پکاتی اور ساس کو دیتی۔ اسے یاد تھا کہ احمد انکل نے کہا تھا کہ تم نے اپنے غصے پہ قابو رکھنا ہے، اپنی ساس کی خدمت کرنی ہے اور ان کے ساتھ اپنی ماں جیسا سلوک کرنا ہے۔ 6 مہینے گزر کے گھر کا نقشہ تقریباً بدل چکا تھا۔ تبسم نے کوشش کر کے اپنے غصے پر قابو کرنا سیکھ لیا تھا۔ اب وہ بالکل بھی اپنی ساس کی باتوں پر غصہ نہ ہوتی تھی۔ 6 ماہ میں ایک بار بھی اس کا اپنی ساس کے ساتھ جھگڑا نہیں ہوا تھا، اور اب وہ بہت اچھی لگنے لگی تھی۔ ان کے ساتھ رہنا بھی آسان ہو گیا تھا۔ اس کی ساس کا رویہ بھی اس کے ساتھ بہت بدل گیا تھا۔ وہ بھی تبسم کو اپنی بیٹیوں کی طرح پیار کرنے لگی تھی۔ وہ اپنے سب دوستوں کے درمیان تبسم کی خوب تعریفیں کیا کرتی تھی۔ وہ دونوں اب ایک دوسرے کو ماں بیٹی کی طرح سمجھنے لگی تھی۔ تبسم کا شوہر بھی یہ سب دیکھ کر بہت خوش تھا۔ ایک دن پھر تبسم احمد انکل کے پاس گئی۔ تبسم نے کہا احمد انکل، آپ مجھے ایسا طریقہ بتائیں کہ میں اپنی ساس کو اس زہر سے بچا لوں جو میں نے انہیں دیا ہے۔ وہ بہت بدل گئی ہیں، میں ان سے بہت پیار کرتی ہوں اور میں یہ نہیں چاہتی کہ وہ اس زہر سے مریں۔ احمد انکل مسکرائے اور کہنے لگے کہ تمہیں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
میں نے تمہیں زہر نہیں دیا تھا، بلکہ جو میں نے تمہیں جڑی بوٹیاں دی تھی وہ وٹامن کی تھی تاکہ ان کی صحت بہتر ہو جائے۔ زہر صرف تمہارے دماغ اور تمہارے رویے میں تھا، وہ تم نے سب اپنے پیار اور رویے سے ختم کر دیا۔ دوستو یاد رکھنا کہ ہمارا اخلاق، ہمارا رویہ، ہماری بول چال ہمیں بتاتی ہے کہ لوگ ہم سے کیا رویہ رکھتے ہیں۔ اسی لیے اپنے رویوں کو خوبصورت بنائیں تاکہ نفرت نام کی چیز ہی ختم ہو جائے اور ہماری زندگیاں سکون سے بڑھ جائیں۔ اور سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور دبائیں بیل کے آئیکن کو تاکہ آنے والی نئی ویڈیو ملے سب سے پہلے آپ کو۔ اچھی بات کھلانا صدقہ جاریہ ہے، ثواب کی نیت سے خوب شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔